جناب صدر کی محبت کی وجہ نہیں ہوگی تو آپ کو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. یہ بڑی عظمت ہے. یہ مختصر یہ ہے کہ آج کائنات خلق ہوئی ہے کہ جناب صدر کے صدقے میں. اور دیکھیے کائنات میں دو ہی صدیق نظر آئے. اگر مولا کائنات صدیق اکبر ہیں تو جناب صدر صدیق کبریٰ. یہ اپنے دور کو صدیقہ وہ اپنے دور کو صدیقہ. باقی کائنات میں کوئی صدیق مطلب نہیں ہے. یہ لقب کے دینے سے مرتبہ نہیں بلند ہوتا. ہر ایک کو رضی اللہ کہہ دینے سے اللہ راضی. ہم کسی کو رضی اللہ آپ کو آپ رضی اللہ ہو کہنے میں کیا جاتا ہے. اے اللہ راضی ہونا چاہیے. ہم ہر کسی کو راضی کر دیتے ہیں. نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ مجھ سے راضی ہوگا جو جس سے ہماری بیٹی سیدہ راضی ہوگی. بس ختم ہو گئی. اب تم لاکھ رضی اللہ کہتے رہو. یہ رضی اللہ تو نہیں ہو سکتے ہیں لعنت اللہ ہو سکتے. یہ کل کتاب ہے. ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں, کسی کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. اسلام کے قانون کو پڑھو. نبی نے اپنی بیٹے کی فضیلت کو پورے مدینے میں بیان کیا کیونکہ معلوم تھا کہ میرے بعد کیا ہونے والا. معصوم ہے, نبی جانتے تھے. ورنہ آپ دیکھیں جب عادت تکبیر نازل ہوئی 9 مہینے تک یا 6 مہینے تک نبی کریم صبح و شام آتے تھے. السلام علیکم نبوت ہے سلام کرتے تھے. یہ فضیلت آپ پہچانے, شرف پہچانے جناب سیدہ. تو پہلے میں جناب سیدہ کی زندگی دیکھنا ابتدائی زندگی. اچھا بیوی کی زندگی شروع سے امتحان کی زندگی تھی. اس لیے آپ نے کسی ائمہ کی زیارت پڑھیں گے تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ جب بیوی کی زیارت پڑھتے کیا ہے ممتحنہ کا لفظ ہے. یعنی بیوی کی زندگی امتحان ہی میں گزری. بچپنے سے لے کے آخر وقت تک. عمر تو بہت کم تھی, 18 برس تھی. لیکن آپ نے دیکھا اس 18 برس میں شہزادی نے ایسا کردار پیش کیا کائنات کی خواتین کے لیے ایک عمل قرار پایا, نمونہ قرار پایا. جو شرف آپ جناب سیدہ کا ہے وہ شرف کائنات میں کسی کا نہیں ہے. میں نے آپ کو خدمت نص کیا کہ اللہ نے بالکل منفرد سیدہ نازل کیا تو یہ آنے جس کی شان میں نازل ہے جو بالکل منفرد ہے, کوئی اس کا مثل نہیں ہے. 6 برس کا سین ہے. بس ایک واقعہ اپنے مسجدہ وقت آپ کو نہیں لوں گا تاکہ آپ خوشی خوشی روزانہ آگے بیٹھ سکیں اور کم وقتوں میں زیادہ باتیں بیان ہو تو اچھی چیزیں ہیں. یہ شور گل کی جگہ نہیں ہے. نہ میں اس کی خواہش ہے کہ آپ کو ہوا کرو, ہوا کرنے نہیں آیا ہوں. یہ ہوا کرنے کی جگہ نہیں ہے. سنیں, کہیں بیٹھے رہے, سنیں. بس فرق اتنا ہے. پر شہزہ پر بیٹھیں گے تو اس کا اثر ہوگا, باہر بیٹھیں گے ثواب نہیں ہوگا, اثر نہیں ہوگا. جیسے آپ کربلا جاتے ہیں جب زرے پلٹتے ہیں تو اس کا اثر آپ پر ظاہر ہوتا ہے, اور جب یہاں سے مان کی طرف پڑھتے ہیں تو ثواب پر مستحق ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مجلسوں کو اگر باہر کھڑے ہو سنیں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے, اثر آپ کا اندر نہیں پیدا ہوگا. جب فرش اعظم پر بیٹھیں گے تو ثواب بھی ملے گا, اثر بھی ملے گا. سب آپ کو اپنے کام مانگا ہے. جاتے ہیں دوسرے بیٹھ جاتے ہیں, جب وہاں سے آتے ہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں. خود ہی لوگ کہتے لگتا ہے کہ کسی خوشبودار پھول کے پاس سے آ رہے ہو. کیسے بچانا اس نے باغیچے سے نکلے جسے مہکنے لگا. اسی طرح کے جب فرشتہ صاحب کو جاتے ہیں نا تو ایسی خوشبو ہے ہر آدمی دیکھنے کے بعد یہ کہہ دیتا ہے, یہ لگتا ہے حسین کی بارگاہ سے بدل کر آ رہا ہے. یاد رکھیے گا یہاں آنے کا بڑا شرف ہے, باہر بیٹھنے کا ثواب ہے, شرف. اسی لیے جو آپ تہذیب سے دور ہو گئے, ادب سے دور ہو گئے, دین سے دور ہو گئے, معرفت سے دور ہو گئے, تقوی سے دور ہو گئے, محبت سے دور ہو گئے, نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے فرشتہ کو چھوڑ دیا. اگر فرشتہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ادب یہاں سے ہے, تہذیب یہاں سے ہے, علم یہاں سے ہے, اولاد یہاں سے ہے, شہرت یہاں سے ہے, عزت یہاں سے ہے, مال یہاں سے ہے, حیات یہاں سے ہے, موت یہاں سے ہے. یہ ایسی جگہ ہے جہاں سب کچھ ہے. اور باہر کیا ہے؟ ثواب. آپ باہر بیٹھے رہیں گے, ثواب لے لیجیے گا, لیکن
کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. بنا کے خدمت میں اس کا کہ فرشتہ پرایا کرے. یہ چیز ہے، تکلیف ہے، وہ میری بھی تکلیف ہے، آپ کی بھی تکلیف ہے. اگر آپ کو معلوم پڑ جائے کہ مجلس 20 سے 25 میں ختم ہو جائے گی تو بہت سے لوگ آگے بڑھ جائیں گے. لیکن آپ تو جانتے ہیں پیسے اتنے تو نہیں، تو آپ کے بعد ہم آپ سوچی آ رہے ہیں. آپ 1 گھنٹہ پہنچ گئے، میں آؤں گا آدھے گھنٹے کے بعد، میں آؤں گا پونے گھنٹے کے بعد. درست ہے کہ ہمارا بھی فرض ہونا چاہیے، ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے جب یہاں پر آئے. اور یہ علماء خطیب نے میرا بیان بھی کیا ہے، آپ لوگ نہیں دیر بیان کرو جتنے دیر مومن خوشی سے سن لے. اب تو طاقت تو ہے نہیں ان کا تو بس کہ گھنٹہ بیٹھ بیٹھ سکے. یہ تو دکان تھے، کھائے پیے بدن تھی، یہ گھنٹہ بیٹھ جاتے تھے. ہم لوگ کا عالم کیا ہے؟ بارہ کے مرغوں والا حال ہے. ہم بھولے ہوئے دیکھ کے رہے ہیں لیکن ہمارے اندر طاقت ہوتا نہیں ہے. تو لہٰذا اسی اعتبار سے بیان ہونا چاہیے کہ مومن زیادہ بیٹھے کم وقتوں میں. میں نے آپ کو خدمت میں کیا کہ بڑی فضیلت ہے اس فرش پر آنے کی، مجلسوں میں بیٹھنے کی. تو میں نے کیا کہ زیادہ وقت آپ کا میں نہ لیتے ہوئے کم وقتوں میں اپنی باتوں کو آپ تک پہنچا کے بات تمام کر دوں گا. میں نے کیا کہا تھا؟ ایک مرتبہ واقعہ کہ نبی کریم کہاں گئے تھے؟ طائف گئے.